السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے خوشخبری سنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مژدہ سنتے ہی ہم سب اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادت تراویح ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو پورا کرے۔ اس برکت والے مہینے کی آمد پر میں آپ کو، آپ کے گھر والوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پہلی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سناتا ہوں جس سے ہم سب کو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری شعبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا۔ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اس سے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کو روزے دار کا ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ میرے دوستوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائیے کہ آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے، اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خاص فرحت، سکون اور روحانی سرور حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملتے وقت نصیب ہوگی۔ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے، سکون ملتا ہے، کیسا سرور حاصل ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ صرف روزے دار ہی کو ہوتا ہے۔
روزہ پورا ہونے اور اس عظیم عبادت کے ادا کرنے میں کامیابی پر خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس روحانی کیفیت و سرور کا اندازہ انشاءاللہ کل سے ہم سب کو ہوگا، اور دوسری خوشی جو خدا کے دربار میں حاضری کے وقت نصیب ہوگی اس کو ہم اپنے لفظوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمارے روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر یہی فرمائے گا، جو میں نے کہا وہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اب یہاں جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا آیا ہے کہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ بس آج ہم سب جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر عطا فرما دی کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اب ہم جتنا چاہیں ثواب بٹور لیں اور جو چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں کہ اس کی رحمت کا سایہ پھیلا ہوا ہے، بس اس کے نیچے پہنچنے کی دیر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا کرے گا جو مومن کامل ہونے کی علامت ہے، اور باہمی ہمدردی و محبت کا جذبہ بیدار کرے گا جو مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی برکت سے ہمیں رزق میں فراخی ہوگی۔ دیکھیے رب کریم کے کرم کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکس جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور غیبی پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی چاہنے والے آ، اور اے برائی چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت سے شیاطین اور سرکش جن قید ہو چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے کہ جھولیاں پھیلاؤ اور بھر لو، گناہوں سے نجات کا اعلان ہو رہا ہے، اب نفس پر کنٹرول کرنا باقی ہے، جو ہمارا کام ہے۔ بس آئیے عزم کریں کہ اس موقع سے پورا فائدہ حاصل کریں گے، روزانہ اسی طرح جمع ہوں گے، پابندی سے تراویح ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کریں گے، آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل کر ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں گے، غریبوں کی ہر طرح مدد کریں گے، مصیبت زدہ بھائیوں کو سکھ فراہم کریں گے۔ یقین جانیے اگر ہم یہ عزم کر لیں تو اس مقدس مہینے کا ہم پر ایسا سایہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے نجات پالیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ بس آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔